إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الکریم الرحیم. احمدہ سبحانہ علی فضلہ السابغ وخیر الامیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم نواز اور مہربان ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل فضل اور عام خیر پر اس کی حمد کرتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جن کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 16 سے. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. کہنے لگا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے. تو اس نے اسے بخش دیا. بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بائی مسٹیک، غلطی سے قبطی کا قتل ہوا تھا. یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے گناہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہوئے اور کیا عرض کی، اے میرے رب، میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا ہے جس کو قتل کرنے کی تو نے مجھے اجازت نہیں دی تھی. بس تو میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے اور اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس غلطی کو معاف فرما دیا اور ان کو اس پر سزا نہیں دی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والا اور ان پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی. قال یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، یعنی بہت ندامت سے کہا، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، یعنی ایک جان کو قتل کر کے.
ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پہ نہ رکھنا، خواہ کمی یا زیادتی کر کے، یا اسے اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کے۔ اور ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی قسم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح کفر، نفاق۔ دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے، یعنی انسان انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے، اپنے نفس پہ کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جیسے سورۃ فاطر میں آتا ہے، تو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ویسے حد سے تجاوز کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں، اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان گناہوں کا ارتکاب کر کے انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اپنی اس غلطی کو جو بھول کر ہوئی تھی، یعنی انجانے میں ہو گئی تھی، اس کو بھی انہوں نے گناہ سمجھا، کیونکہ پیغمبروں کی شان بڑی ہوتی ہے، ان کی شان کے لحاظ سے یہ بے احتیاطی بھی مناسب نہیں تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل خطا کے جرم کی بھی معافی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بھی اپنی اس خطا کو یاد رکھیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی، یعنی قیامت کے دن، کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی، یعنی ایک بولنے والا بولے گا اور پوری مخلوق سنے گی، اگلی پچھلی، اولین و آخرین، اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی، بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالی سب کو دیکھ سکیں۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے۔ چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت عطا کی، آپ ہماری شفاعت ہمارے رب کے حضور کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، کہ اتنا غضبناک وہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، مجھے تو بس آج اپنی جان کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور طویل حمد کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے کہ سر اٹھاؤ، مانگو، دیے جاؤ گے، تو پھر حساب کتاب قائم ہوگا آپ کی شفاعت سے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس خطا پر بھی بہت ندامت تھی۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بڑے بڑے قصور کر کے، گناہ کر کے بھی اتنے بے شعور اور اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اپنی پاکیزگی کے دعوے کرتے رہتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، حالانکہ وہ ساری غلطیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی پاکیزگی کے دعوے کرتے رہتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے خطا بھی ہو جائے، بھول بھی ہو جائے، تو بھی وہ شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں،
دوسروں سے بھی سوری کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ میں ایک کینسر پیشنٹ کی سٹوری سن رہی تھی کہ اس کو کیسے کیور ہوا، تو وہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بات یہ بتائی کہ میں نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا، اور مجھے بڑا غصہ ہوتا تھا، میں لوگوں کو، نوکروں کو ڈانٹ دیتا تھا، بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا، تو اسی طرح میں نے اپنی ایک امپلائی کو ڈانٹ دیا، تو مجھے میری بیوی نے کہا کہ تم مجھ سے معافی مانگو، تو کہتے میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا، اگرچہ میں نے اسے اکیلے میں ڈانٹا تھا، لیکن بہرحال میں ہمت کر کے تو اس کے گھر چلا گیا، اور اس کے گھر جا کر اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے سامنے اس سے معافی مانگی۔ کہتے یہ اتنا مشکل کام تھا، لیکن جب میں نے مانگ لی یہ معافی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھ سے منو بوجھ اتر گیا، اور میرے دل اندر تک سے خوش ہو گیا، اور بہرحال اس کا پورا کینسر جو ہے وہ ریورس ہو گیا۔ اس کی کہتے ہیں کہ مجھے یعنی زندگی میں کسی چیز نے اتنا نہیں سکھایا، اور میں نے کسی سے اتنا سبق نہیں سیکھا جس طرح اس بیماری سے سیکھا کہ میں نے اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ تو بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے اوپر کوئی آزمائش اس لیے ڈالتے ہیں، کوئی تکلیف اس لیے لاتے ہیں تاکہ انسان جو بات سوچ نہیں رہا، جو غلطی کر رہا ہے، اس کو پہچانے اور اس سے باہر نکلے، کیونکہ ہم غفلت میں اپنی کوتاہیوں سے سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں اور کہتے ہیں سب اچھا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ساری غلطیاں تو دوسروں میں ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اس کردار سے ہم سبق سیکھیں، اور ہم سے اگر کسی کے حق میں بھی چھوٹی موٹی یا بڑی کوئی خطا ہو جاتی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک دامن نہیں قرار دے سکتے کہ ہماری تو کوئی غلطی ہے نہیں۔ تو اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتا دے تو مان بھی جانا چاہیے، یہ سرشت نہیں ہے ہم میں، اور سوری کرنا تو ہمیں بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ وہ پیغمبر تھے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یہ مجھ سے جو بھول ہوئی ہے میرے اوپر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ کسی اور پہ ظلم ہوا تھا، لیکن کسی پر بھی جو انسان ظلم کرتا ہے وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ فاغفر لی، اللہ میرے گناہ کو ڈھانپ دے، میری غلطی معاف کر دے۔ غفرہ کا مطلب معاف کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ڈھانپنا، چھپانا، پردہ پوشی کرنا۔ مغفر کہتے ہیں اس خول کو، اس ٹوپ کو جو سپاہی دوران جنگ سر کے اوپر رکھتے ہیں، جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، جو سر کو چھپا لیتا ہے اور پھر کوئی چوٹ وغیرہ اثر نہیں کرتی۔ تو مغفرت بھی ایسی اس طرح گناہوں کا ڈھانپنا ہے کہ پھر کوئی سزا نہیں آتی اس پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے جرم پر، میری خطا پر پردہ ڈال دے، تاکہ کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جائے اور پھر بنی اسرائیل کے لیے کسی بڑی مصیبت کا باعث بنے، کیونکہ فرعونیوں کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں۔ لیکن صرف پردہ پوشی کی دعا نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ بخشش کی دعا بھی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس پر سزا نہ دیں، یعنی لوگوں سے بھی میری یہ غلطی اور میری خطا چھپا لیں، اور آپ بھی اس پر مجھے سزا نہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس خطا پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ صرف اس اسرائیلی کو اب پتا تھا جس کی آپ نے مدد کی تھی، جس کے سامنے قتل ہوا تھا، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی اور کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی۔ تو بہرحال انبیاء اور صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہر غلطی کی معافی ہو سکتی ہے اگر انسان اعتراف کر لیتا ہے، دل سے معافی مانگتا ہے، اور غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر
اصرار نہیں کرتا، ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو غلطی پہ شرمسار ہونا غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی جب وہ غصے کی حالت میں اپنے شہر سے نکلے اور مچھلی نے ان کو کھا لیا، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو انبیاء نے توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کیا ہے، جبکہ ابلیس کا راستہ کون سا؟ شیطان کا راستہ تکبر کا اور غلطی نہ ماننے کا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنے کا۔ اس نے نہ توبہ کی، نہ کوئی عذر پیش کیا، نہ رجوع کیا، نہ کوئی ندامت اختیار کی، نہ شرمسار ہوا، بلکہ الٹا جھگڑنے لگا اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا۔ خود سوچئے کہ یہ رویہ اب عام ہے لوگوں میں، کہ اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں، شرمسار بھی نہیں ہوتے، بلکہ الٹا آرگیومنٹ کر کے، جھگڑا کر کے دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے، اپنی غلطی نہیں مانتے، دوسرے کی غلطی بتاتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں فتنہ فساد ہے، بچوں کے آپس میں لڑائیاں، ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں، کیونکہ کوئی جھکنے کو تیار ہی نہیں، کوئی معافی مانگنے کو تیار ہی نہیں۔ اور یہ جاہل اور متکبر انسانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص تکبر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے وہ پھر رجوع نہیں کرتا، وہ معافی نہیں مانگتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا اور آدم علیہ السلام کو ایک کام نہ کرنے کا حکم دیا تھا، ایک کو امر کیا تھا اور ایک کو نہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھول کر، وہاں بھی خطا تھی، بھول گئے تھے کیونکہ شیطان نے بلوا دیا انہیں، اضلہم الشیطان، واضح طور پر ہے کہ شیطان نے انہیں بلوایا، پھسلایا، اور جو ہی انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، جبکہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے الزام اللہ تعالیٰ کو دیا کہ آپ نے مجھے اس کا کیوں حکم دیا، فبما اغویتنی۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پر عذر بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ بعض لوگ صرف شیطان کو بلیم کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں مانتے۔ یہاں دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ شیطان نے مجھے بلوایا اور میں نے غلطی کی، غلطی میری ہے، یہ اور طریقہ ہے، اور ایک ہے یہ شیطان کا کام ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر گناہ شیطان کے پھسلانے سے ہی ہوتا ہے، لیکن کرتے تو آپ ہی ہیں نا، تو اس لیے صرف شیطان کو بلیم کر کے آپ نہیں چھوٹ سکتے، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے غلط کام کر کے کہتے ہیں یہ سارا شیطان کا قصور ہے، یعنی میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ کیوں شیطان کے پھندے میں آئے؟ آپ کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آ گئے اور ہو گیا تو اب آپ بھی سوری کریں۔ بعض لوگ تقدیر کی دلیلیں لکھ دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل صاف تھا، نیت صاف تھی، اور بس ہماری قسمت میں تھا تو یہ ہو گیا۔ تو اکثر لوگ جو اپنی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بہانے کرتے ہیں اور کسی اور پر الزام لگاتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے اور جھکنے کا نام نہیں لیتے اور توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، وہ دراصل تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن ایک دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اور دوسری روایت میں 100 دفعہ کا آتا ہے، اللہ کی قسم بے شک میں ایک دن میں اللہ سے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔
اور نمازوں میں بھی نماز کے آخر میں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، التحیات کے اختتام پر وہ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے زیادہ نیک انسان ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہر نماز کے آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلمن کثیرا کہہ رہے ہیں، اتنا اعتراف، کیونکہ ہم ہر وقت ایک لاس میں ہیں اگر ہم اپنے وقت کو تین طرح استعمال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اچھے کاموں میں، وہ تو چلو ثواب ہو گیا، حالانکہ اس سے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ درجے کے کام ہو سکتے ہیں، تو ہم تھوڑے چھوٹے درجے پر ہی راضی رہتے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ نمبر دو، غلط کام، چغلی، غیبت، الزام تراشی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، صریح گناہ، اور یہ تو ظلم ہے ہی ہے۔ اور تیسرے، نہ اچھا کرنا نہ برا کرنا، غفلت، سستی، بس ایسے ہی ادھر ادھر لغویات میں وقت ضائع کرنا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اپنی زندگی کو ضائع کرنا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا، نہ اس میں ذکر کرنا، نہ اس میں کسی کی مدد کرنا، اور نہ کرنے کے کام جو رہتے ہیں وہ کر کے کرنا، یہ سارے انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا، اور کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ ظلم ہے نا، یعنی کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کمانے کے لیے، آگے کے لیے کچھ بنانے کے لیے، لیکن اگر ہم صرف دنیا ہی بنائے جا رہے ہیں اور آگے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے یہ سب کچھ، ہماری طاقتیں، جسم، جو دل، دماغ، اولاد، مال، دولت، گھر بار، سب کچھ دیا تھا کہ ہم اپنی ان سب چیزوں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنائیں، لیکن وہاں کا دھیان ہی کم ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ ظلم ہے نا، کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، جہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہ کریں اور صرف ہر چیز ہم صرف دنیا کے لیے کرتے رہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے تو یہ صفت اپنانی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہوگی، اور کسی نیکی پہ غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ کیوں قبول کی؟ یہ جملہ تعلیلیہ کہلاتا ہے، یعنی اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم فرماتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو بہت توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا خود پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسے لوگ جب کوئی فحش کام کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، غلطی ہو کر تو اس پہ ڈھیٹ نہیں بن جاتے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یعنی غلطی کو پہچان کر غلطی سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اگر انسان
فوری توبہ کر لے تو وہ غلطی لکھی بھی نہیں جاتی پھر نامہ اعمال میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، لکھتا ہی نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہی احساس ہو، دل پہ بوجھ آئے، فوری طور پر توبہ کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ اور استغفار جو ہے دلوں کی صفائی کا باعث ہے، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے تو دل پہ سیاہ دبا لگتا ہے، دل اندھیرا ہونے لگتا ہے، اور پھر دل میں اداسی اور ڈپریشن اور پریشانی اور ایک خلاصہ محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر اگر انسان توبہ کر لے تو دل چمک اٹھتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ رب کو پہچانتے ہیں کہ رب معاف کرتا ہے، وہ لوگ غلطی کرنے کے بعد رب کی طرف ضرور رجوع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی غلطیاں کر لی، اب تو ہماری معافی نہیں ہونی۔ ایسی مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی، کہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ گناہوں سے استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا اور اس کا سوال کرنا، اور بندہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہے کیونکہ وہ رات دن گناہ کرتا ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی سے خطا ہو سکتی ہے، تو غیر نبی سے غلطی کا ہونا زیادہ اولا ہے۔ یعنی اگر نبی سے خطا ہو سکتی ہے تو ہم انسانوں سے تو بہت سی خطائیں ہو سکتی ہیں، یعنی بھول چوک کی بات کر رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انبیاء سے رسالت سے پہلے خطا ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی ابھی رسول نہیں بنے تھے جب ان سے خطا ہوئی تھی، اور یہاں بھی، اور لیکن اخلاقی فساد کبھی نہیں ہوا، اخلاقی برائیاں ان میں نہیں ہوتی کہ شراب پئیں یا کوئی اور گناہ کے بڑے بڑے کام کریں۔ پھر یہ ہے کہ لغزشوں میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے۔ پھر یہ کہ اپنے گناہ کو بڑا خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی خیر ہے، کر لیا تو کیا ہوا، سبھی کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ معافی مانگنے سے پہلے اعتراف کرنا ضروری ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر، یہ کہنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم استغفر اللہ تو کرتے رہتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن سید الاستغفار بھی پڑھنا ضروری ہے، جس میں آتا ہے ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی۔ اور پھر یہ کہ گناہوں کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ھذا من قدر اللہ، یہ تو قسمت میں لکھا تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ شامل کیا، اور انہوں نے ربنا کہہ کے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ بدلے کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی طرف بہت جلدی کی، اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ادھر سے پریشانی آتی گئی اور ادھر سے انسان اللہ کی طرف دوڑ پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً صلاۃ کی طرف، فوراً نماز کی طرف جاتے، فوراً نماز پڑھتے۔ اور اپنا حال انسان کو اللہ کے سامنے ہی رکھنا چاہیے، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کی۔ ہم لوگوں کے سامنے اپنی غلطیاں بتا بتا کے اپنے دل کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں، یہ وہ ان سے تسلی کے لفظ ہم چاہتے ہیں، جبکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اور رب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لہٰذا اس نام کے وسیلے سے ایک طرح سے دعا ہوتی ہے کہ ربی، اے میرے رب،
کیونکہ اسماء و صفات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ دعا کر کے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھی پتہ چل رہی ہے. فغفر اللہ، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مسلم نہیں، کسی نان مسلم کو بھی بلا وجہ قتل کرنا منع ہے. کیونکہ یہاں قتل کون ہوا تھا؟ قبطی، جو مسلم نہیں تھا. تو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نان مسلم کے ساتھ جب جو جی چاہے کریں. نہیں، کسی کو بھی نہیں مار سکتے آپ بغیر کسی وجہ کے. کچھ کہنا چاہتے؟ کہیے، مائک دے دیجیے. سر جی ابھی ویک ڈیز کی کلاس میں، اردو کی کلاس میں ہم نے پچھلے دنوں آپ ہی نے کتاب پڑھائی تھی استغفار کی برکات، تو وہ کتاب ہم نے کمپلیٹ کی. تو میں سب بہنوں کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ وہ کتاب بک سٹور سے لیں اور ضرور پڑھیں. اس میں بڑی اچھی دعائیں بھی مینشنڈ ہیں اور استغفار کی کیا کیا برکات ہوتی ہیں وہ بھی مینشنڈ ہے. اور اس میں ایک بڑی اچھی سی بات، بہت چھوٹی سی لیکن بہت ہی مفید بات لکھی ہوئی تھی کہ استغفار انسان کی ضرورت ہے. تو ہم واقعی استغفار کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب کبھی کچھ غلطی ہوگی یا دل میں کوئی بے چینی ہوگی اس وقت ہم کریں گے، جبکہ یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو اس بات سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی اور ہمیں واقعی کرنا چاہیے. استاذہ جی ہم تو اتنے گناہ گار ہیں اور پھر بھی احساس نہیں ہے نمبر 1. اور سب سے پہلے یہ کہ ہم تھوڑی سی استغفار کر کے ہم کہتے ہیں ہم بس معافی مانگ لیا. اور یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قیامت تک جب شفاعت کے لیے ان کو کہا جائے گا تو تب بھی وہ اپنا گناہ یاد کریں گے، اس کی ندامت. تو ندامت ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندر سے عاجز بنا دیتی ہے. اور اگر ہمیں اپنے گناہ نظر آتے رہیں تو ہمارے اندر تکبر نہ رہے اور ہم عاجزی سے جھکے رہیں. لیکن ہمارے اندر اتنا تکبر ہے کہ ہم ہر چھوٹی سی چیز پہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ دیکھیں ایک پیغمبر ہوتے ہوئے وہ اپنی ندامت کو کہاں قیامت تک لے کے جا رہے ہیں. الحمدللہ. جی استاذہ جی یہ بات جو آپ نے ابھی بیان فرمائی ہے کہ فوراً معافی مانگنے سے گناہ لکھا بھی نہیں جاتا، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ ہم عام معاملات میں لیٹ در لیٹ مسٹیکس خود کیے جاتے ہیں اور پھر معافی نہیں مانگتے، جلدی نہیں کرتے اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں شرم بھی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیسے کریں، جھجک پیدا ہو جاتی ہے، یا بھول بھی جاتے ہیں. جی یہ تو ایک ہوتا ہے نا، تو گناہ کی تکلیف ایک آدھ دن رہتی ہے، اس کے بعد سویرے اٹھتے ہیں تو بھولا ہوا ہوتا ہے. آگے دیجیے، لے لیجیے. سازا جی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی اور اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہو، عام ہم جیسے لوگ ہوں، تو اس کو تو ایک ہیروئک ایکٹ کر دیں کہ دیکھو مظلوم نے مجھے بلایا اور میں نے اس کی ڈیفینس میں اس شر پسند بندے کا کام ہی تمام کر دیا، میں نے تو اس کو جڑ سے ختم کر دیا. یعنی آئی ڈڈ سم تھنگ دیٹ از ایک طرح سے پریز وردی. تو یہاں پہ کون ایسا شخص ہے جو اس کو خطا کی ڈیفینیشن بھی نظر آتی ہو؟ وہ ان کا دل صاف تھا، وہ محسن تھے جیسے ہم نے پہلے دیکھا، حکمت تھی، علم تھا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ یہ ٹو مچ ہو گیا. زیادہ تر ہم کیوں نہیں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتے؟ بیکاز ہمارے اندر وہ لیول نہیں ہے اور ہم اس کی جسٹیفیکیشن دیکھتے رہتے ہیں. اور جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ جو سید الاستغفار پڑھتے ہیں ابو کبھی وہ اپنا ذنبی، تو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں زبان سے، لیکن ایک انٹرنل ٹاک کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ میری تو غلطی نہیں تھی، ٹھیک ہے میں مانگ لیتی ہوں، استغفار کر لیتی ہوں، لیکن میری غلطی نہیں تھی. دی ادر پرسن از مور رانگ دین آئی ایم. ہم یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ غلطی دو تین طرف سے ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کہیں گے بڑی غلطی تو کسی اور ہی کی تھی نا، ہمیں تو پھر بھی شروع تو اسی نے کیا تھا. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ کانسٹنٹلی سیلف جسٹیفیکیشن کا ہے، ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں. استاد جی مجھے تو سبحان اللہ یعنی کہ ایک ہیوی فیلنگ ضرور دل پہ آتی ہے جب استغفار کی اور انسان اپنے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، بٹ اٹس
سچ ہے اپلفٹمنٹ، جیسے مونا بھی کہہ رہے تھے کہ یعنی واقعی ہماری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے کہ یو جسٹ فیل سو، یعنی کہ یو ہیو شیڈ دا برڈن. اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ جو پیچھے ہم علماً اور حکمہ کی آپ بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور پورا جو ان کا آگے کا بھی ایک جیسے قصہ یہ آیا کہ اس میں کتنا ایک ایلیمنٹ ہے سبحان اللہ کہ when you reach the age of 40 اسپیسیفکلی، اور جو ایک حکمت کی اور ایک میچورٹی کی ایج ہے، اس میں آپ کو شدت سے اپنی نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اس کی اویئرنیس بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دس سورٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کی جس میں آپ اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے you kind of become اپنے آپ کو خود ہی گیج کرنے لگتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے انڈر جو ہے ٹھہرا کرتے ہیں. سو جسٹ این امیزنگ. الحمد رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو فرگیو کریں اور ہمیں کلیئرٹی عطا کریں، سو وی سی واٹ از رائٹ اینڈ وی سی واٹ از رانگ انشاءاللہ. نیکسٹ آیا قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. کہا اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. کیا انعام تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا پہ پردہ ڈال دیا کہ لوگوں کو آپ کے قصور کا پتہ نہ چلا کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ وہ کسی مجرم کی حمایت یا مدد نہیں کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب دل میں یہ احساس ہو کہ میری غلطی معاف ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دے دیا معافی مانگنے کی، اور دل مطمئن ہو گیا ہے، تو پھر انسان کو کوئی نیکی کا کام کرنے کا عہد بھی کرنا چاہیے. یعنی شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے نا، اطاعت. قال رب بما انعمت علی، بما بوجہ با سببیہ ہے، اور انعام سے مراد یہاں عفو اور مغفرت ہے، بخشش ہے. یعنی جو اللہ نے بخشش قبول کر لی، اور بعض کے نزدیک وہ علم و حکمت، نبوت ہے، عقل اور قوت کی تکمیل ہے. تو یہ سب انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے ہوئے تھے جن کا ان کو احساس بھی تھا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. ظہیر ظہر، تظاہرون علیہم، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی کسی کی کمر مضبوط کرنا، مدد کرنا، سپورٹ کرنا، بیک بننا کسی کی. مجرمین مجرم کی جمع ہے، اسم فاعل ہے، اس کا فعل اجرمہ ہے، یعنی ایسا کام کرنا جس کا انجام سزا ہو. جرم کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کام کرنا جس کا انجام سزا ہو. اور مجرموں کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ جو فرعونی تھے، قبطی تھے، مجموعی طور پر وہ ظالم قوم تھی، بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہے تھے. تو اب میں، کیونکہ وہ انہی کے بیچ میں پلے تھے، کہ میں اب ان کی وائس نہیں بنوں گا، ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، ان کی صحبت اختیار نہیں کروں گا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تھے تو ساری چیزیں دیکھ رہے تھے جو ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور ویسے بھی ان کو فرعون کا بیٹا ہی کہا جاتا تھا. تو پھر یہ یا پھر دوسرا معنی، ایک تو بحیثیت قوم، یعنی اس قوم کی مددگار نہیں بنوں گا مجرمین کی، یا پھر اس سے مراد اس شخص کی مدد ہے جس کی مدد نے موسیٰ علیہ السلام کو اس نوبت تک پہنچا دیا تھا کہ انہوں نے اس اسرائیلی کی مدد کی جو قتل تک لے گئی اور جو آپ کے لیے جائز نہیں تھا. یعنی آئندہ میں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے عہد تھا کہ تیرے انعام اور فضل کی وجہ سے ہی میں شکرانے کے طور پر آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. اور توبہ ہوتی بھی یہی ہے نا، کہ انسان آئندہ کے لیے پھر وہ کام نہ کرے جس پر اس نے توبہ کی ہے. اور پھر یہ عملی شکر ہے. شکر ایک قلبی ہوتا ہے، ایک لسانی ہوتا ہے، اور ایک عملی ہوتا ہے.
قلبی شکر یہ ہے کہ انسان دل میں خوش ہو، یعنی دل سے ایکسیپٹ کرے، اکنالج کرے کسی کی نعمت احسان کو، زبان سے اس کا اظہار کرے، تعریف کرے، اور عمل سے پھر اس کی تصدیق کرے. تو نعمت کے شکر کا یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان نعمتوں، ان صلاحیتوں کو مجرموں کی مدد کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں اور مظلوم کی مدد میں استعمال کروں گا، اور ایسے کاموں میں استعمال کروں گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب نہیں سمجھتے جیسے فرعون نے سمجھا تھا. قال ربی، جیسے آدم علیہ السلام نے یا ربنا کہا تھا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب انہوں نے کعبہ تعمیر کر لیا تھا. تو امام مالک سے کسی شخص نے کہا کہ جب میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا سیدی یا سیدی. تو مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے انبیاء کی دعا تمہاری اس پکار سے زیادہ عزیز ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ربنا. ٹھیک ہے، تو ربنا کہنا زیادہ افضل ہے بنسبت کچھ اور کہنے کے. اور نعمت کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی نعمت ملے تو اس پر دل سے، زبان سے اور پھر عمل سے شکر ادا کرے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو نیکی میں استعمال کرے اور برائی چھوڑ دے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کسی فاسق و فاجر کی مدد نہ کرے، گناہ کے کاموں کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ صحیح معنوں میں مدد یہ ہے کہ ظلم سے روکا جائے، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے. نمبر 18 جی آپ کو فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. پھر وہ صبح کے وقت ڈرتے ہوئے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے شہر میں گیا تو دیکھا کہ اچانک وہ شخص جس نے اس سے کل مدد مانگی تھی وہ پھر اس سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تو صریحاً بہکا ہوا انسان ہے. آپ کچھ کہہ رہی؟ السلام علیکم استاذہ جی. استاذہ جی میں ان دونوں آیات میں دیکھ رہی تھی کہ یہ توبہ اور بخشش کی شرائط میں سے ہے کہ سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، کہ بخشش ہوتی ہی تب ہے کہ جب ہم مان لیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. اگر ہم اعتراف نہیں کریں تو کس چیز کی بخشش مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مغفرت. دوسری یہاں پہ عاجزی، کہ بہت عاجزی کے ساتھ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ربی ظلمت نفسی. تیسری بات یہاں پہ جو کہی گئی کہ دوبارہ نہ کرنا، کہ میں یہ دوبارہ کام نہیں کروں گا، مجرمین کی مدد نہیں کروں گا. اور یہی توبہ کی شرائط ہے کہ ہم غلطی مانیں، عاجزی اختیار کریں اور اس کے بعد ہم وہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. جزاک اللہ خیر. میں یہ سوچی تھی، ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام میں حکمت بہت تھی، تو میں یہ سوچوں کہ یہ حکمت کا ہی وہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو عملاً کرنے کی بھی ایک وہ کیا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا. تو مطلب عقل مند تو وہی ہوتا ہے نا، عقل مند وہی ہوتا ہے جو صرف اعتراف نہیں کرتا، اس کے لیے پھر کریکشن بھی کرتا ہے، جو غلط ہوا اس کو اور آئندہ کے لیے اپنی کوئی گول سیٹنگ بھی کرتا ہے. یعنی عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے کچھ سیکھے، اس سے کچھ نتیجہ نکالے، نہ کہ وہی ریپیٹ کرتا جائے بار بار. تو آیت 18 میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب آیت 18 کی وضاحت ہے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قبطی کا قتل ہو گیا تو
ظاہر ہے ان کے دل کے اندر ایک ہیبت تھی، ایک خوف تھا، تو انہوں نے شہر میں اس حال میں صبح کی کہ وہ کل کے واقعے سے خوف زدہ تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، واٹ نیکسٹ، کب انہیں کوئی گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ابھی وہ شہر میں ذرا ٹو لے ہی رہے تھے، دیکھ بھال ہی کر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی جس نے کل ان سے ایک قبطی سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی، ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے، ایک اور مصری سے لڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے چیخ چیخ کے پکارنا شروع کر دیا کہ آؤ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تو کل کے واقعے سے بھی پریشان تھے، تو کہنے لگے کہ یقیناً تو کلم کلا گمراہ شخص ہے، ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے، کل ایک شخص سے لڑ رہا تھا، آج دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ تو فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو انہوں نے صبح کی شہر میں خوف کھاتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کہ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یترقب کا معنی ہوتا ہے برائی یا بری خبر یا ایسے کسی فعل کا انتظار کرنا، بری خبر کا انتظار کرنا۔ کیونکہ مصر اس وقت ایسا شہر تھا کہ جس میں ظلم عام تھا، انصاف نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک طبعی خوف لاحق ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ کیوں ڈر رہے تھے جبکہ ان کا گناہ بھی معاف ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ دوسرا موقع خوف کا ان کا کب تھا؟ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ ساری دوڑنے لگی، تو انہوں نے بہت بڑا جادو نظر آیا تو اس سے ڈرے تھے۔ تو یہ ڈر جو ہے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی انسان ہوتے ہیں اور ان کے اندر طبعی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک طبعی خوف تھا ان کے اندر۔ تو ان کا خوف کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ آیا آل فرعون کو اس قتل کا علم ہوا ہے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں پتا تھا کہ وہ اسرائیلیوں میں سے ہیں اور ان حالات میں ان کے سوا کوئی اور شخص یہ اقدام کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک، اذا جو یہ فجائیہ ہے، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص، وہی اسرائیلی جو قبطی سے لڑ رہا تھا پھر مدد مانگ رہا ہے۔ استنصرہ، مدد طلب کرنا، اور بالامس یعنی کل، یسٹرڈے، یستصرخہ، چیخ کر فریاد کر رہا تھا۔ سوراخ سے مشتق ہے، سین والا سوراخ نہیں جو اردو میں سوراخ ہوتا ہے، صاد سے، یعنی مدد کرنے والا مدد لینے کے لیے چیخ رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، چیخ چیخ کے پکار رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اب مدد کرنے کے بجائے کیا کہا؟ تم ہی اصل میں گمراہ بے راہ رو انسان ہو، کھلم کھلا، یعنی شدید گمراہ انسان لگتے ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ کل بھی وہ ایک شخص سے الجھا ہوا تھا جس کے نتیجے میں اتنا سنگین حادثہ پیش آ گیا، اور آج وہ ایک اور شخص سے لڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا، تو اس موقع پر انہوں نے اب اس بات کا پاس رکھا، اس لیے وہ فوراً اس کی حمایت کے لیے اٹھے نہیں، بلکہ اس کو تنبیہ کی کہ تم ایک جھگڑالو اور شریر آدمی لگتے ہو۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ طبعی خوف ایمان کے منافی نہیں ہے، یعنی اس سے ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ انسان سانپ سے ڈر جاتا ہے، شیر سے ڈر جاتا ہے، کتے سے ڈر جاتا ہے، تو یہ ایک طبعی خوف ہوتا ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ دشمن سے چونکہ ڈر رہے تھے تو اس کا بھی جواز ہے کہ یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں تو بہت بہادر ہوں، میں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے نا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ،
اور اس کے ساتھ یہ قول بھی فخرج منها خائفا يترقب آگے آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے، سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں انن منکر کے لیے ضرورتاً سخت الفاظ کہنے کی رخصت موجود ہے. انک لغوی مبین، یہ سخت الفاظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہے کیونکہ وہ بہت غلط کام کر رہا تھا. یعنی غویون کی بجائے کیا کہا؟ لغویون. اور صرف لغویون نہیں کہا بلکہ مبین بھی کہا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احمق اور گمراہ لوگوں سے دور رہنا چاہیے انسان کو، کیونکہ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. نیکسٹ آیا فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. تو جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اسے پکڑ لے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا ہے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو زمین میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا. اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اسرائیلی کو ملامت کیا، اس کے بعد ارادہ کیا کہ اب اس کی مدد کریں اور قبطی کو پکڑ کر اس سے نجات دلائیں، کیونکہ وہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے. مگر اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آج ہی مجھے ملامت کیا لہذا مجھے پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس نے جان بچانے کے لیے کہا موسیٰ تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا. تو اس سے پہلے یہ راز موسیٰ اور اسرائیلی کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا، تو اس نے اسرائیلی نے ہی راز افشا کر دیا اور کہا کہ ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ تم اس ملک کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، لیکن اب پتہ چلا کہ تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے بلکہ بے قابو انسان بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو. فلما ابھی آ رہا ہے آگے مزید وضاحت. آیت نینا آپ کے دماغ میں اس لیے تو آیت کی وضاحت ہے. اب دیکھیں جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اسے پکڑ لے جو ان دونوں کا دشمن تھا. یہ کون تھا دونوں کا دشمن؟ قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا. کیوں کیا؟ تاکہ اسرائیلی کو چھڑائیں. ٹھیک ہے. جب وہ قبطی کو پکڑ رہے تھے تو اسرائیلی نے سمجھا شاید مجھے پکڑنے لگے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی کہا تھا انک لغوی مبین. تو ڈر کے مارے کہ وہ اسرائیلی کہتا ہے کہ اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا. اب یہ بات تو صرف اسرائیلی کو پتہ تھی کہ موسیٰ نے قتل کیا، کسی اور کو نہیں پتہ تھی. اس کے اس بات سے راز کھل گیا. تو زمین میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، یہ اپنی مرضیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جبر کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، بس جو آگے ہاتھ لگے اس کو پکڑنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اور اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل کا ایک بندہ جو ہے یہ بڑا اچھا ہے اور اصلاح کرے گا، تو تم تو الٹا جبار بن رہے ہو، مارنا چاہتے ہو. اب سمجھ آئی؟ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، اراد موسیٰ یعنی
बिल्लदी, उस शख्स को, मुस्तगीस बिही को, हुवा अदुवन, जो किब्ती था, लहुमा यानी मूसा और इसराइली का। तो अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम इसराइली की मदद करने आ रहे हैं, क्योंकि झगड़ा जारी था अभी। इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारता रहा, तो आखिर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आया और वो आगे बढ़े। होता ही है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर जुल्म होता है ना, और लोगों पर ज़्यादती होती है, जहाँ पर लोगों के अंदर गिरोहबंदियाँ होती हैं, तो ऐसी ज़मीन पर जब मज़लूम मदद तलब करता है तो इंसान उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है कि मज़लूम कौम है, ठीक है ना। तो और बाज़ औक़ात मज़लूम कौम के अंदर भी जालिम होते हैं, राइट। और यहाँ पर अरादा अन आया है, यानी अरादा से पहले अन, फलम्मा अन अरादा। अन मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा है ताकि मस्तर की ताकीद हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फ़िरौनी को पकड़ने का इरादा किया। अन अरादा, इस बात का इरादा किया, यानी ताकीद के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ने में जल्दी की, इसलिए आया है अन, यानी एक माना ये भी लिया गया। यब्तिशा, बतशा, यब्तिशु का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना और पकड़ने में शिद्दत। सूरह दुखान में आता है यौम नब्तिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून, जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़ना और हम इंतकाम लेने वाले हैं। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तो सख्ती से पकड़ने के लिए बत्श का लफ्ज आता है। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा, और इसको यब्तुशा भी पढ़ा गया है, यानी एक और किरात में। बहरहाल क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स। अब ये कहने वाला कौन है? क़ाल या मूसा, एक कहते हैं कि इसराइली है, जैसे मैंने अभी वजाहत की कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डांटा था, और जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े मदद के लिए, वो समझा कि शायद मुझे भी मारने लगे हैं, यानी उसको वहम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे अभी डांट पिलाई है तो अब मुझे पकड़ने भी लगे हैं, किब्ती को नहीं पकड़ेंगे। तो इस लिहाज से माना ये हो जाएगा कि इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से खौफ और घबराहट में ये बात कही कि ए मूसा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक शख्स को कत्ल किया जो किब्ती कौम का था? ठीक है। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि ये कहने वाला किब्ती था, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली से कहा कि इन्नका लगविय्युम मुबीन, तो उसे मालूम हो गया कि कल किब्ती को जिसने कत्ल किया वो मूसा ही था। ठीक है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का राज उसी ने खोला और खबर फिरौन तक पहुंच गई। इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्द, इन तुरीदु इल्ला, इनके बाद इल्ला है तो इनका इन नाफिया हो जाता है। नहीं तुम चाहते मगर ये, यानी और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हो कि तुम जमीन में जब्बार बन के रहो, जबर करने वाले, दबाव देने वाले, सरकश बन के। और जब्बारन फिल अर्द, अल अर्द में ये जो अल है ना लाम, ये लाम तारीफ नहीं है, ये लाम माहूद ज़हनी है। इसको कहते हैं माहूद ज़हनी, यानी इस ज़मीन से मुराद वो जगह जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। ठीक है। और जब्बारन फिल अर्द से मुराद वो जालिम जो ज़मीन में लोगों को कत्ल करे, लोगों पे ज़बरदस्ती करे, अपनी कुव्वत पे फ़ख्र करे। तो ऐ मूसा, तुम चाहते हो कि जब्बारों की तरह चढ़ाई करो और लोगों पर जुल्म व ज़्यादती करो और उन पर सरकशी करो। वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन, और तुम नहीं चाहते कि तुम मुस्लिहीन में से हो, जो सुलह करा देते हैं, झगड़े को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह उसने मूसा अलैहिस्सलाम की इस्लाह की नफ़ी कर दी कि आपका इरादा ही नहीं कि आप इस्लाह करें और इंसाफ करें, वरना अगर तुम इस्लाह चाहते तो किसी एक को कत्ल करने का इरादा किए बगैर मेरे और उसके दरमियान हायल हो जाते, यानी हमारी सुलह करा देते। बहरहाल इस बात से खबर लीक हो गई
اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب قتل کے مشورے ہونے لگے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں یہ بات کہنے والا اسرائیلی تھا تو کچھ بعید بھی نہیں، کیونکہ وہ غلام قوم کا ایک فرد تھا، اور غلام قوم ایسی ہی ہوتی ہے، نبی کا سیلفش۔ ایسے لوگ کمیونٹی کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے، ان کو صرف آپا داپی ہوتی ہے، اپنی بس 2 وقت کی روٹی ہو جائے پوری کافی ہے، کیونکہ وہ انسیکیور ہوتے ہیں، اپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی ڈگنیٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بلا وجہ لوگوں کو قتل کرنا جو ہے یہ فساد میں شامل ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور اسی لیے اگر کوئی شخص کسی انسان کو بغیر حق کے قتل کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ زمین کی اصلاح کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ مفسد ہے۔ اور جو کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ فساد ہی فساد ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اصلاح کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ فساد ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 20۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں، پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور فرعون کے درباریوں کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ موسیٰ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ انہی لوگوں میں فرعون کے بہت خاص کلوز سرکل میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا دل سے خیر خواہ تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا، دوڑتا ہوا موسیٰ کے پاس پہنچ گیا علیہ السلام اور کہا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے ہی شہر سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اور میں صرف اس خیال سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں کہ تمہیں بروقت صورتحال کے بارے میں بتا دوں، اس لیے دیر نہ کرو، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، یعنی رجل من، اور یہ کون رجل تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ مومن تھا من آل فرعون، آل فرعون کا مومن شخص جو سورت مومن میں آپ نے پڑھا تھا۔ اقصیٰ کہتے ہیں آخر کو، دور، کیونکہ فرعون کا محل اور دارالحکومت جہاں تھا یہ شہر کے آخری کنارے پہ تھا۔ پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ ایسے حکام کی جو پلیسز ہوتی ہیں، ورک پلیس یا رہنے کے محلات، وہ شہر کے اندر نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں۔ اور یسعیٰ کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی چلنا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذرا جلدی چل کے، سستی کے مارے نہیں، تیز چلو۔ اچھا، سورۃ یاسین میں بھی یہ آیت آتی ہے نا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعیٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور یہ شخص فرعون کے گھر والوں میں سے تھا، قریبی لوگوں میں سے تھا، چاہے وزیروں مشیروں میں سے تھا یا اس کے مقرب لوگوں میں سے، کیونکہ اس کو داخلی مشورے کا پتہ چل گیا جو انہوں نے آپس میں فرعون کے محل میں کیا تھا۔ اچھا، سورۃ یاسین اور یہاں تھوڑا سا الفاظ کا آگے پیچھے ہونا نظر آتا ہے۔ سورۃ القصص میں فاعل رجل کو جار مجرور پر مقدم کیا گیا، یعنی من اقصیٰ پر، جاء رجل من اقصی المدینۃ، اور سورۃ یاسین میں جار مجرور کو فاعل پر مقدم کیا گیا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعیٰ۔
مفسرین کہتے ہیں کہ فاعل کو یہاں مقدم کیا گیا ہے رجل ان کے وصف کے ساتھ، یہ اس کوشش کی تعریف کرنے کے باب میں سے ہے کیونکہ اس نے مخالف راستہ اختیار کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، یعنی محنت کر کے پہنچا، مشکل سے پہنچا. ٹھیک ہے، تو ہر مقام پر وہ لفظ پہلے لایا جاتا ہے جو وہاں زیادہ اہم ہوتا ہے. اس مقام پر اس آدمی کی مردانگی بیان کرنا اہم ہے، اس لیے رجل کا لفظ پہلے آیا، کیونکہ فرعون کا راز فاش کرنے کے نتیجے سے آگاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع کر دی، اور یہ کسی مرد ہی کا کام ہو سکتا تھا. تو پھر وہ سرکاری دستے سے پہلے ہی ان کے پاس پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ پولیس پہنچتی وہ پہلے پہنچ گیا. تو یسا دوڑتے ہوئے جلدی. تو یہاں ایک مدح بھی غالب ہے، یعنی فاعل جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ من اقصی المدینہ پہلے آیا ہے جس سے اس شخص کی عظیم مشقت کا پتہ چلتا ہے، دور سے آیا سورۃ یاسین میں رجل. ٹھیک ہے، نہیں الگ الگ قصے الگ الگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا خیر خواہی کی نیت سے آیا تھا. سورۃ یاسین والا شخص امر بالمعروف کرنے آیا تھا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بولا اے موسیٰ بے شک سردار باہم مشورے کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. الملأ اشراف قوم، ایلیٹ کو کہتے ہیں. ملا، جو ملا کا لفظ ہوتا ہے بھر دینا، بھرنا، یعنی یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے آتا ہے جو بڑے بڑے بھاری بھرکم، بڑے روب والے، بڑے جسموں والے، لمبے چوڑے ہوں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی رہ جائیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ جس مجلس میں حاضر ہوں اس کو ایک ہیبت سے بھر دیں. تو اس طرح کے کئی کنوٹیشن بتائے گئے ہیں. یا تمیرون، باہم مشورہ کر رہے ہیں، یعنی اب تمہارے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. تو اس طرح اس اسرائیلی کی زبان سے جب یہ بات نکل گئی قتل کی، تو موسیٰ کے قتل کی خبر ہر طرف پھیل گئی، پولیس تک بھی پہنچ گئی. ان سب نے مل کے مشورہ کیا کہ اب موسیٰ کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے علیہ السلام. تو یہ شخص آ کے ساری بات کی بریفنگ دے دیتا ہے. فخرج انک لمن الناس انی لک من الناصحین، بس نکل جاؤ یہاں سے، اس شہر سے چلے جاؤ، میں تمہاری بہت خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں. ناصحین، ناصح کی جمع، نصیحت بھی اسی سے ہے. اور یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے. پیغمبر ہجرت کیا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، اور یہاں بھی ہجرت ہونے لگی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت دیر اینڈ دین موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے وہیں سے نکل گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کا موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینا کوئی چغلی تھا؟ کیوں؟ وجہ چغل خوری تو حرام ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ چغلیاں لگاتے ہیں وہ کیا سوچ کے لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں اس لیے بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس بات کے کسی کو پہنچانے سے فساد پھیلے وہ نمیمہ یا چغلی ہوتی ہے. جو بات اصلاح کے لیے پہنچائی جائے وہ چغلی نہیں ہوتی. تو یہ یہاں کس لیے اس نے آ کے بتا دیا تھا؟ جان بچانے کے لیے. تو یہ چغلی نہیں تھی، کیونکہ مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسے خبر دینا ضروری ہوتا ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی بھی کر رہا تھا. ہاں، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قتل خطا تھا، اور کسی بھی ملک کے قانون میں
یہ نہیں ہوتا کہ قتل خطا پہ کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا جائے، تو حکومت کا فیصلہ ہی غلط تھا. سمجھ آئی؟ یعنی قانون ہی کے خلاف. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی قتل خطا کا بدلہ قتل کا اس یعنی جو غلطی سے قتل ہو جائے، کسی کار ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، مار دے، تو کیا ڈرائیور کو جس سے وہ غلطی ہوئی ہے اسے مار دیا جائے گا؟ نہیں. لیکن اگر کوئی اس کو مارنے کا فیصلہ کر رہا ہے تو وہ کون سا فیصلہ ہے؟ کیسا فیصلہ ہے؟ ظلم کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس نے بتایا تھا تو غلط نہیں کیا تھا، کیونکہ ظلم ہونے لگا تھا تو اس نے تو ظلم روکا. اور ویسے بھی مسلمان کی جان و مال کی حفاظت دوسرے مسلمان پر لازم ہے، اور دوسروں کو شر سے بچانا بھی واجب ہے. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. اس کو بھی یعنی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا تو وہ تیزی سے گئے اور ان کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا دفاع بھی لازم ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے، جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ خیر کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک، بالکل. ایک اور یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایک پچھلی آیت بنی اسرائیل کا ذکر تھا جس نے اپنا مطلب اپنی، حالانکہ وہ خود جو تھا لغوی مبین تھا، لیکن بلیم ڈال دیا. لغوی نہیں، لغوی. اور یہاں پر وہ قبطی تھا. یعنی ہم کسی قوم پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری کی پوری قوم بری ہے، اس میں بھی کچھ خیر کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خیر کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کسی کا خون بچانا ہو، کسی کی عزت بچانی ہو، کسی کی جان بچانی ہو. نیکسٹ آیا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تو وہ اس شہر سے ڈرتے ہوئے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے نکلا، کہنے لگا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے. یعنی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے بچتے بچاتے مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور چونکہ فرعونیوں کی طرف سے تعاقب کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں کے شر سے نجات دے. ہر جگہ دعا. فخرج منها خائفا يترقب، دوبارہ خوف اور ترقب. ترقب کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا. فرتقبوا انا مرتقبون، یعنی کس بات کا انتظار کر رہے تھے ابھی؟ اپنی گرفتاری کا، کہ پولیس پیچھے آتی ہے اور ابھی پکڑ لے گی. یعنی کھٹکا اور اندیشہ لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ نکلے. یعنی ادھر ادھر گردن پھیر کے دیکھنے کے لیے بھی ترقب. رقبہ گردن کو بھی کہتے ہیں نا. فخرج منها خائفا يترقب، تو جس بستی کے رہنے والے ظالم تھے فرعونی، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اب نکل کے جا رہے ہیں. وہاں عدل نہیں تھا، ظلم ہی ظلم تھا، تو اس لیے ان کو ڈر تھا. اور ساتھ رب سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعا؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے میری نجات لکھ دے. یعنی جس طرح تو نے معجزانہ طریقے سے میری پرورش فرمائی، مجھے اس وقت سمندر سے کے پانی سے بچایا، اب مجھے تو اس ظالم قوم سے بھی نجات دے. فرعون کا صریح ظلم تھا کہ وہ موسیٰ کے قتل کے درپے ہو گئے تھے، اور
قوم کو ظلم کے ساتھ کیوں منسوب کیا؟ کیونکہ وہ ان کا قتل کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کچھ جان بوجھ کے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ظالم تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنے اس قتل کا ذکر کیوں کریں گے جب وقوف لمبا ہو جائے گا، جب وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. یعنی اگر انہوں نے قتل جان بوجھ کے نہیں کیا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک نفس کو قتل کیا، اس پر وہ شفاعت نہیں کر پا رہے. تو بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا خوف اپنے رب سے بہت بڑا ہوتا ہے. جس طرح وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں کوئی بھی نہیں پہچانتا، اور جیسے وہ اللہ کی قدر کرتے ہیں ایسی قدر کوئی نہیں کرتا. اور وہ اس چیز کو بھی اپنے حق میں گناہ سمجھ لیتے ہیں جو حقیقی گناہ نہیں بھی ہوتا، خلاف اولا چیزیں جو ہوتی ہیں. کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ سے قرب محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف فرض ادا کر کے بھی. کچھ اور ہوتے ہیں جن کی 2 رکعت نفل رہ جائے یا نفلی روزہ چھٹ جائے تو ان کو ایک ندامت ہوتی ہے. آپ کو کبھی ندامت ہوئی کہ آج کے میرے نفل رہ گئے فلاں کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے؟ پھر بھی دیر سے بھی پڑھ لیتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو تو فرض نماز چھوڑنے پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ نفل بھی چھٹ جائیں تو ان کو ندامت ہوتی ہے. تو جو مقربین ہوتے ہیں یہ ندامت ان کی ہوتی ہے. اپنا خود تو نہیں ہم معیار بنا سکتے، تو معیار اللہ کی طرف سے ہی ہے. جی ہاں، کیونکہ فالسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکیوں میں دوڑ لگائیں، جو نیکیوں میں سبقت کریں، وہی اللہ کے مقرب ہیں. اگر آپ صرف ایک ایج پہ جی رہے ہیں تو مقرب نہیں ہے کہ ہم نے فرض نماز پڑھ لی ہے بس کافی ہے ہمارے لیے، فرض ادا ہو گیا اب اور کیا پڑھنا. بالکل، کیونکہ محسنین میں سے تھے، علم اور حکمت تھی. جس کے پاس علم اور حکمت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کام میں کوتاہی کر رہا ہوں، کون سی چیز مجھے کر لینی چاہیے اس زندگی میں. لوگوں کی 3 کیٹیگریز قرآن نے بتائی ہیں نا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. کوئی تو ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ظالم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قصاص میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ قصاص میں قتل وہی ہوتا ہے جو عمدن قتل ہوتا ہے، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا. اس لیے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے عاجزی سے دعا کرتے ہیں. اور ویسے بھی سب لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ فرعونی ظالم ہے، یعنی ان کا ظلم مشہور تھا. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے لا تخف نجوت من القوم الظالمین رب نجنی من القوم الظالمین، نجوت من القوم الظالمین. تو اس آیت سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ خود کو ہلاکت اور ظلم سے بچانا لازم ہے. سلامتی اور بقا والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر 2 شر آپس میں یا بگاڑ آپس میں ٹکرائیں تو چھوٹے شر کو اختیار کر لیں. جو راستہ سلامتی اور بقا کے زیادہ قریب ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مصر میں باقی رہتے، نہ جاتے، ہجرت نہ کرتے موسیٰ علیہ السلام تو ہلاکت یقینی تھی، اور مصر سے نکل جاتے تو ان کی ہلاکت یقینی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا وہ کدھر جا رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی عسیٰ ربی ان یہدینی
سواء السبیل. اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس خیر خواہ انسان کی خیر خواہی پر اعتماد کیا، اس کو ٹرسٹ کیا. تو یہ تھا آپ کا دوسرا رکوع جو آج الحمدللہ مکمل ہوا. کل پھر بکفات تدبریہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی نجم سارا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذ جی. آئی تھنک یہ جو پورا انسیڈنٹ تھا جو اسرائیلی کے ساتھ، اگر ہم اس ٹیک کو لیں اور انالائز کریں، آئی تھاٹ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک طرح سے تنبیہ کی، دیر از آلویز پیپل ہو ول ٹیک ایون دا نیڈیڈ کرٹیسزم دا رانگ وے. یعنی although it is the truth, they will take it the wrong way, and then we will say کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ وہ کسی مجرم کو اس کا ساتھ نہیں دیں گے and he'll stand on the side of justice. But again we see کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور قبطی کو ایک طرح سے اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. The idea I thought was کہ there is a small problem and then there is a grand problem, and then you have to see in the grand scheme of things it's the Qibti and Pharaoni جو کہ part of basically crux of the problem ہے. And then I realized کہ the very people جن کو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اسسٹ اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, the very people actually when they get sometimes a chance, and part of the reason ہے جو آپ غلامانہ ذہنیت کی بات کر رہے تھے کہ they'll throw you under the bus and they'll say they will verbally abuse you and they'll cause you pain and hurt. And in that midst جہاں پہ آپ کو لگے کہ بعض دفعہ آپ کے اون آپ کو بالکل ہی یعنی ایک طرح سے آپ کا خرابہ کرنے پہ تلے میں, there will be a people by the aid of Allah subhanahu wa ta'ala جو سنسیریٹی کے ساتھ آپ کی مدد کرنے والے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے جو بھی ہو رہا ہو, اللہ کی جو قدر ہے وہ اوور پاور ہر چیز کو کرنے والی ہے. سبحان اللہ. سازا جی مجھے بار بار خیال آ رہا ہے کہ آیت نمبر 17 میں اینڈ میں آیا فلن اکونا ظہیرا للمجرمین. انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں مجرموں کے ساتھ نہیں دوں گا یا ان کا مددگار نہیں بنوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مددگار دوسرے اپوزٹ قوم میں سے مقرر کر دیا کہ جب ان کے خلاف ہو رہا تھا سارا مشورہ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مددگار ان کے لیے بھیج دیا جو پھر ان کے اس اسکیپ کا ذریعہ بنا. اور ویسے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی کیسے زندگی پلٹتی ہے ایک دن اور دوسرا دن, ڈے اینڈ ہاف, اور موسیٰ علیہ السلام کہاں شاہی محل سے اور اب کس طرف ان کی زندگی جا رہی ہے. تو مجھے خیال آیا تھا وہ سورہ یوسف میں پڑھا تھا نا کہ ان ربی لطیف لما یشاء, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے امپرسیپٹیبلی اچانک سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جی ہاں بالکل. استاذہ جی یہ جو مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف میں بھی کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, یعنی آپ سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور بعد میں بھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی کہ شروع میں جب وہ پیدا ہوئے تب بھی ان کی ماں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو سمندر میں ڈال دینا. اور یہاں پہ بھی جب خوف ہوا ان کی جان کو تو اس رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں لوگ تو یہاں سے نکل جاؤ. یعنی ان کے سبحان اللہ جہاں پہ بھی خوف کا ذکر آیا وہاں سے ان کو نکال دینے کی بات کی گئی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, یا تم ماں کی گود میں ہو وہاں سے تم ان کو نکال کے اور سمندر میں ڈال دو. اور سازا جی ایک سوال جو فی الارض کے حوالے سے آپ نے کہا, الارض کا جو ال ہے یہ ماحود ذہنی ہے, سو واٹ از اٹ مین لائک مہد سے کہ یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ زمین سے مراد پوری زمین نہیں ہے, مصر کی زمین. اوکے ٹھیک ہے, سو اٹس مہد والا, مہد سے ماحود, میم عین ہا گول دو چشمی ہا, او مہد ذہنی. اوکے عہد ذہنی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.